الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بہنوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، امام کائنات، امام الانبیاء کی حیات مبارکہ کے بارے میں، ان کی سیرت النبی کے بارے میں، نبی اکرم کی پیدائش سے لے کر آخری وقت تک وسائل مثال تک کچھ واقعات جو ہیں دین اسلام میں، وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. دن بدن، ڈے بائی ڈے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کروں. وہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اور آپ بہن بھائیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تاکہ میں اس کام کو جس کو شروع کرنے لگا ہوں پایا تکمیل تک پہنچا سکوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. وہ وقت تھا جب 571 عیسوی تقریباً، یہ وقت تھا 571 عیسوی، اور غالباً 12 اپریل کا دن تھا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے. تو اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد فوت ہو چکے تھے. اس طرح 6 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات اپنی والدہ ماجدہ کے پرورش میں رہے، اور 6 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گئی. اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں آئے اور وہاں پر پرورش پاتے رہے. پھر کچھ عرصہ بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس طرح ایک دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے. تو پھر دوبارہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ اٹھانا پڑا، تو حضرت زبیر بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا تھے، تو 2 سال تک تقریباً ان کی پرورش میں رہے. اور اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب جو چھوٹے چچا تھے ان کے کفالت میں آئے، اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا دور شروع ہوا. وہ جس وقت کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت یہ رواج تھا عربوں میں کہ وہ اپنے بچوں کو، جو عمرہ لوگ تھے، امیر لوگ تھے، اپنے بچوں کو غریب عورتوں کو دے دیتے تھے، جو ان کو لے جاتی تھی اور ان کی پرورش کرتی تھی، اور اس کے عوض ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا. تو اسی طریقے کو اپناتے ہوئے کچھ جو مکہ کے ارد گرد کے دیہاتی علاقے تھے، وہاں سے کچھ عورتیں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لینے کے لیے مکہ میں آئیں، اور ان میں ایک سعدیہ نام کی عورت بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کہلاتی ہیں. تو جب آ رہی تھی وہ، تو ان کے پاس ایک کمزور سی گدھی تھی، کچھ کے پاس اونٹنیاں تھیں، کچھ کے پاس گدھے تھے، اور کچھ ان سب میں سب سے کمزور اور سب سے یعنی پیچھے رہ جانے والی جو تھی وہ دائی حلیمہ تھی. تو جب سب لوگوں کے گھروں میں عورتیں آئیں اور ان کے امیروں کے بچوں کو انہوں نے لے لیا، تو اس وقت تک دائی حلیمہ کی باری آئی تو کوئی بھی بچہ، وہ جو امیروں کے گھروں کے بچے تھے، ان کے حصے میں نہ آیا. اس کی وجہ یہ تھی اللہ ذو الجلال والاکرام ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت کچھ سوچ چکا تھا. اللہ رب العالمین ایک ارادہ کر چکا تھا کہ ان کی گود میں پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو دینا تھا. تو لہذا جب وہ مایوس ہو چکی تھی تقریباً، تو پھر کسی نے بتایا کہ ایک اور بچہ ہے. تو وہ پھر وہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچی
یا عبد المطلب صاحب کے پاس جس وقت کی بات ہے یہ جب لے کے گئی ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل پڑی. جب وہ ان کو لے کر اپنے گاؤں واپس جا رہی تھیں، وہ دوسری عورتیں تھیں وہ بھی بہت خوش تھیں، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ جو جس کی گدی سب سے کمزور تھی اور سب سے پیچھے رہ گئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گدی سب سے آگے ہے اور سب سے خوشی کے ساتھ وہ دائی حلیمہ جا رہی ہے. تو انہوں نے بڑا تعجب کیا اور پوچھا دائی حلیمہ سے کہ یہ وہی گدی ہے جو سب سے پیچھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے. وہ کہنے لگی اس میں کوئی خاص بات ضرور ہے جو سب سے آگے نکل رہی ہے. تو اس طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں چلی گئی اور پھر وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کے ساتھ مل کر بکریاں چرایا کرتے تھے. تو یہ فریضہ تقریباً ہر نبی نے ادا کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ اس وقت عربوں میں گلہ بانی، یہ بکریوں کا پالنا، یہ کافی رواج تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام سر انجام دیا جو تقریباً سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی بچپن کی زندگی کے واقعہ تھا. تو پھر اس کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کو جب نبوت کے لیے چن لیا تو پھر 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ رب العالمین اپنے پیارے محبوب سید الانبیاء کو 2 چیزوں سے نوازتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ الخدا، القرآن، ہدایت اور قرآن. یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمائی کہ اس کے ساتھ اپنے اس دین کی ابتدا کرنی ہے. الخدا، القرآن، ہدایت اور قرآن. اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مذہب اور دین کو ملاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مذہب ایک جزوی بات ہے، یہ کسی بھی دین میں ہو سکتا ہے، لیکن دین مذہب میں نہیں ہوتا. دین ایک کمپلیٹ مکمل ضابطہ حیات ہے. مذہب اور دین میں بہت فرق ہے. دین وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین الحق کہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 مرتبہ تقریباً دین الحق کہہ کر پکارا ہے ہمارے دین کو. تو یہ دین ہم سب کو دیا گیا، اور جب دیا گیا تو یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ایک ایسا نبی بھیجا ہے جو دین حق لے کر آیا ہے، اور یہ دین سب دینوں پر غالب ہوگا. تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہی دین ہے جو غالب ہوگا، اور قیامت کے دن اسی دین کو قبول کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس دین کی بنیاد جو ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر نبی، ہر رسول کے ساتھ بھیجی، اور وہ تھی ہدایت. کس چیز کی؟ توحید کی. تو اس دین حق کا جو مرکز ہے وہ توحید ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار جگہ فرماتا ہے کہ میں ہی حق ہوں، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا توحید. توحید سے مطلب اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور جو بھی کوئی بری یا اچھی چیز آسمانوں سے آتی ہے اس پر ایمان لانا. یعنی کہ تقدیر ہی ایک ایسی چیز ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اس کا ایمان لانا، اس پر ایمان لانا، یہی برحق دین ہے. توحید پر ایمان لانا یعنی اللہ اور اللہ کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور آخرت پر، اور تقدیر پر. یہ توحید دے کر ہر رسول کو بھیجا گیا. تو لہذا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چیزیں لے کر آئے، الہدا اور القرآن. تو باقی بات یہ ہے بھائیو کہ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی جب تک قیامت رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا فرمایا
اور حق کو بھی فرمایا، فائدہ فرمایا، اور حق اور شر کی باتیں ہوتی رہیں گی، وہ حق بولنے والے حق بولتے رہیں گے، چاہے کوئی اس کو مانے چاہے نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات کی امت کو خیر الامہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جو کام اللہ رب العالمین نے نبیوں سے لیا، وہی کام اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت سے، ہمارے اس نبی کی امت سے لیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں ایک شعر عرض کروں گا۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ ہم دین کی بات کریں گے اور ضرور کریں گے، چاہے کسی کو بری لگے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دین حق ہے، اور یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے یہ بالکل حق ہو کر رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، چاہے مشرکوں کو یہ پسند آئے یا ناپسند آئے، اللہ کا دین انشاءاللہ یہ کامیاب ہو کر ہی رہے گا، اور اسی کو قیامت کے دن قبول کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے ہم۔ آج اسی بات پر اختتام کرتے ہیں، کل سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی مراحل جو ہیں ان سے شروع کریں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس بات کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین اپنے بچوں کو سکھائیے، اور ان باتوں کو جو اچھی لگے تو شیئر کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ اس کی توفیق دے ہم سب کو اس دین پر چلنے کی، اور اچھی باتیں اپنانے کی، اور اللہ کے دین کو اپنانے کی، اور اس ہدایت کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین ہدی للناس، یہ وہ ہدایت ہے جو متقیوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس ہدایت کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔